से सलमान हाशमी टुडे, जैसा कि आपको पता है कि हम पूरे वर्ल्ड में रियल न्यूज़ पे काम करते हैं। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो एक बहुत ही ऑनरेबल और वो एक ऐसे गेस्ट हैं जिनको मैं सदियों से तलाश कर रहा था, ठीक है, जो वाकई रियल स्पीकर है। ही इज़ नॉट अ डिसऑनेस्ट और अ फेक स्टोरी, मतलब उनके पास नॉलेज, उनका इल्म एक ऐसी सतह पे है कि वो इस टॉपिक के एक प्रोफेसर हैं और वो इस पे राइट रखते हैं बात करने की। ये जो प्रोग्राम्स में फेक बंदे बैठे हैं, ये एक रियल हीरो हैं पाकिस्तान के जिनसे हम मिलाने लगे। सर अपना नाम बताएंगे सर? मुनव्वर हुसैन और एरिया स्टडी सेंटर से मुंसलिक हूँ और 2000 सितंबर 2000 से टीचिंग के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएंगे आप कि आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं अमेरिकन स्टडीज़ में और उसकी हिस्ट्री में, तो अभी जो पाकिस्तान के अंदर स्विच ओवर हुआ है पूरी फॉरेन पॉलिसी मूव हुई है, एंटी अमेरिकन हुई है, तो इसके बारे में सर आवाम को क्या बताएंगे आप कि भाई हमें खुश होना चाहिए, रोना चाहिए, या क्या करना चाहिए? हाउ शुड वी सी द थिंग्स? पहली बात तो ये हाशमी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इस फोरम पे बोलने का, और आपकी भी जर्नलिज्म के हवाले से बड़ी खदमात हैं। आई मीन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको आप सामने रखते हैं लोग, जो कि आजकल हमारा ज़्यादातर जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है। इनफैक्ट पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी जो कौम है वो एंटी अमेरिकन है ही नहीं, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि पूरी मुस्लिम दुनिया एंटी अमेरिकन नहीं है। अच्छा, एंटी अमेरिकनिज्म को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं? इसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं आप कि जब आप इस बात पर लगे हों कि अमेरिका तबाह व बर्बाद हो जाए, आप पेप्सी उनकी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, हॉलीवुड की मूवीज़ आप देखते हैं, CNN पर आप ट्रस्ट करते हैं, आपकी सारा जो जार्गन है, आपका एकेडमिक जार्गन है, वो सारा वेस्टर्न है, सारा अमेरिकन है, प्योर अमेरिकन सिस्टम, प्योर अमेरिकन है आपका। आप कहते हैं जी आपके पास डेमोक्रेसी, आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, वो किसका है? वो अमेरिका का है। आप अमेरिकन डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, आप अमेरिकन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को पसंद करते हैं, लिबरलिज्म के आप दिलदादा हैं, तो एंटी अमेरिकन तो नहीं हुए आप, उस सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे, रादर आप उसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं सोसाइटी को आसान लफ्ज़ों में कि रशियन रेवोल्यूशन आई, ठीक है, वो डिमोलिश हुई, अमेरिकन रेवोल्यूशन आई, पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन सिविलाइजेशन आई, ठीक है, पाकिस्तान एक सिविलाइज सोसाइटी हुआ लास्ट 40 ईयर से अगर हम देखें। तो अब ये जो चाइना सिविलाइजेशन आ रही है और रशिया सिविलाइजेशन आ रही है, इसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे क्या होना चाहिए, और एज ए पाकिस्तानी हमें क्या सोचना चाहिए प्रैग्मेटिक होकर? सर पहले बात तो ये कि अगर हम ये कहें कि अमेरिका से बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएँ, जिस तरह आपका पिछला सवाल भी था, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। उसकी वजह ये है कि हमारी जो दिफाई ज़रूरियात हैं उसका 55% से ज़्यादा आज भी हम अमेरिका पर डिपेंड करते हैं। पहली बात, इल्मी लिहाज से आपकी जितनी भी एलीट एंड रूलिंग एलीट क्लास है वो सारी ज़्यादातर वेस्टर्न ग्रेजुएट्स हैं। तीसरी बात ये है कि जो आपके पास पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी अमेरिका पे है। चौथी बात ये है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अमेरिका किससे है, अमेरिका डोमिनेंट पावर है और इंटरनेशनल रिलेशंस का डोमिनेंट थीम है। तो आपके अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप तो नहीं, अलबत्ता वर्किंग रिलेशनशिप रखना आपके हक में बेहतर है, आपके इंटरेस्ट में है। CPEC पेंटागोनिज्म को ख़त्म करने के लिए, चाइना के साथ ब्रिज करने के लिए, ईरान सऊदी पैचअप करवाने के लिए, और उसके अलावा आप अपनी इकॉनमी को रिफॉर्म करने के लिए, सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए आपको अमेरिका की जो है वो ज़रूरत है वर्किंग रिलेशनशिप। और फिर CPEC पेंटागोनिज्म उससे कम होगी, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन इंडिया पे प्रेशराइज़ करने के लिए कि नेगोशिएशन की टेबल पे आए, तो आप रिलेशनशिप कट ऑफ करना तो आपके हक में नहीं है। अलबत्ता ये कहना कि जी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप वो नहीं हो सकता, और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के लिए आपको अपने को सोसाइटल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लानी पड़ेगी ताकि आपकी जो इकोनॉमी है उसकी यूटिलिटी बने, वो आप उसके बगैर नहीं कर सकते। क्योंकि सर डॉक्टर साहब, आज अगर हम अमेरिका का प्लग निकाल देते हैं सोसाइटी से, तो ना हमारे पास एजुकेशन कोई सिस्टम है, ना हमारे पास कोई फाइनेंशियल अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि इवन चाइनीज़ जो है वो उसका व्यू अब आ रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस पे, लेकिन उस तरह से अभी तक पूरी तरह चाइनीज़ व्यू भी नहीं है, आपका तो सिरे से मौजूद ही नहीं है। तो आप कौन सा पर्सपेक्टिव और कौन सा नैरेटिव लाएंगे? आपका नैरेटिव तो जब डेवलप होगा ना, जब कोऑर्डिनेशन होगी एकेडेमिया और प्रैक्टिशनर्स के दरमियान,
وہ تو آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے سرے سے. یعنی میں یہ دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہوں کہ ہمارے پاس جو ریسرچ سینٹرز ہیں اس سے کتنا فارن آفس فائدہ اٹھاتا ہے, کتنی کنیکٹیوٹی ہے, کتنے تھنک ٹینک جو ہے سر وہ شٹ ٹینکس بنے ہوئے ہے ہی نہیں. ایریا اسٹڈی سینٹر ہمارے پاس قائد اعظم یونیورسٹی میں کبھی میں نے نہیں دیکھا فارن آفس والوں نے آ کے پوچھا ہو کہ آپ کے پاس کیا ریسرچ, ہمارا یہ پرابلم آ رہا ہے اس پہ ریسرچ کر کے اپنی انالیسز دیں. کبھی اس طرح نہیں ہوا. تو پھر آپ نیریٹو بلڈ اپ کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیں, ایک آپ معید یوسف لے کر آئے تو آپ کے نیریٹو میں کچھ بہتری آئی. امریکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں, امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو, پینٹاگان ہو, ان کی کیبنٹ, کنڈولیزا رائس کون تھی پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر ہے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی, ہینری کیسنجر کون تھا, برزنسکی کون تھے, دیکھیں نا, بگ نیم ہے. اب ان کو پریکٹیکل ان کے پاس وہ بھی ایکسپیرینس تھا اور اکیڈیمک ایکسپیرینس بھی تھا, تو پالیسی میکنگ کیوں نہیں ہوگی؟ لنڈن اپنا کینیڈی اسکول آف گورنمنٹ ہے ہارورڈ میں, گورنمنٹ اس کو جب پرابلم آتے ہیں اپنے گورنمنٹ کے تو وہ پرابلم کینیڈی اسکول آف گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں اور وہ اس پہ ریسرچ کر کے اسٹوڈنٹ سے ڈبیٹ کر کے واپس بھیجتے ہیں, وہ پالیسی امپلیمنٹ کرتے ہیں, سکسیزفل ہوتا ہے. پریزیڈنٹ مشرف کو انہوں نے دیا تھا یہ جو آپ کا بیسک ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے, آپ دیکھیں اس دور میں کتنا پاکستان کے اندر کام ہوا ہے. میڈیا بڑا آزاد ہوا, میڈیا بڑا آزاد ہوا. یہ بیسیکلی ہارورڈ کی وہ ریسرچ تھی جو آپ نے امپلیمنٹ کی. اچھا 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 اچھا. آپ کے انسٹیٹیوشن کے اندر وہ کیپیبلٹی ہے, اگر آپ اسے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر آپ کس طرح رہیں گے؟ اب سر فیوچر میں آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا جو بھی کرنٹ ہے, آپ یہ 10 سال کی اگر ہم پریڈکٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ ایک پروفیسر ہیں, فلاسفر ہیں, آتھرائزڈ تھنکر ہیں, ایک مستند, تو آپ پاکستان کو 10 سال میں کیا دیکھتے ہیں یہ جو نئی سویلائزیشن آئی ہیں؟ پاکستان کراس روڈ کے اوپر ہے اور اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور صحیح فیصلہ کرنا ہے, اور وہ فیصلہ تب ہوگا. امریکہ کی ترقی کا راز یہ تھا کہ اس کے اندر وقت کے ساتھ ریفارمز آئیں, جیکسونینزم, ولسونینزم, پریزیڈنٹ کینیڈی لے کے آیا, اس سے پہلے ڈیلانو روزویلٹ لے کر آئے, فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ. آپ کو ریفارم کی ضرورت ہے, سوسائٹل کی اور اکنامک ریفارمز کی. اگر آپ نے وہی 80s والی اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کیا اور سبق نہیں سیکھا, جو قربانیوں کے بعد ہم نے کافی چیزوں کو کنٹرول کیا ہے, تو پھر تو آپ کا فیوچر بلیک ہے. لیکن اگر آپ ریفارمز لے کر آتے ہیں اور اپنی ونڈو آف مائنڈ کو کھولتے ہیں اور فریش ایئر ایکسیپٹ کرتے ہیں, یعنی ماڈرنائزیشن, ویسٹرنائزیشن کی بات نہیں کر رہا, ماڈرنائزیشن, چاہے وہ ویسٹ سے آ رہی ہے یا چائنا سے آ رہی ہے, علم اور حکمت کی طرف جاتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, پھر تو آپ سکسیزفل ہیں. اور پاکستان کو اس میں آپٹیمسٹ ہونا چاہیے, نوجوانوں کو اس میں پیسیمسٹ نہیں ہونا چاہیے. اور سر باقی یہ بتائیں گے آپ کے ابھی جو سچویشن پاکستان کی بنی ہوئی ہے کہ ہم کنفیوزڈ ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا پتہ نہیں کیا کر دے گا ہمارے لیے, ادھر بیڈ آف روزز لگا دے گا جو امریکہ نہیں لگا سکا, تو امریکہ کو سر ہمارے لیے ابھی اس وقت پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ امریکنس کو نا ہمیں ٹیکنیکل ہیلپ کی ضرورت ہے ایجوکیشنس کے اندر, اور جو گراؤنڈ پر جو ریئل لوگ ہیں نا ان کو اسسٹ کرنے کے لیے. اسی طرح چائنیز کے ساتھ بھی, انفیکٹ جب اقوام آپ کے ساتھ انٹریکشن میں آتی ہے تو وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. آپ کے مفادات کے لیے وہ پیدا نہیں ہوئی اور نہ وہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے. تو آپ ایسے شیئرڈ انٹرسٹ کے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں جس میں ون ون سچویشن ہو, ان کا بھی فائدہ اور آپ کا بھی فائدہ ہو. اور وہ تب ہوگا ہاشمی صاحب جب آپ کے پاس پلاننگ ہوگی. آپ ایک پلان بنائیں, 5 سال کا یہ ٹارگیٹ ہے, 10 کا یہ ٹارگیٹ ہے, 20 سال کا یہ ٹارگیٹ ہے. اگر وہ ٹارگیٹ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو چائنا چاہے جو کچھ کر لے, امریکہ چاہے جو کچھ کر لے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہونے گا. باقی ہماری چائنا سے, ہماری پاکستان کے تھنک ٹینک سے ریکویسٹ ہے کہ جو چائنا کا پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں میں نے دیکھا پولیٹیکل بیورو ہیں, بیورو کے اندر 25 ممبرز ہیں, تو اور ادھر ویسٹرن ایک سسٹم ہے ڈیموکریسی کا, ایک ان کا اسٹرکچر ہے. وہ ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے کہ وہ کیسے سوچتے ہیں, امریکن سسٹم کیسے تھنک کرتا ہے. تو سر آپ کیا کہتے ہیں کہ اب ہمیں اپنی سوسائٹی کو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کے کیسے ہم اپنے ورلڈ آرڈر میں لے کے آئیں گے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہاشمی صاحب. اس وقت نا آکٹیگونل ملٹی پولیرٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ کوئی بھی ڈومیننٹ پاور نہیں ہوگا بلکہ بہت سارے ایمرجنگ, چائنیز ہے, رشیا ہے, ٹرکی ہے, برازیل ہے, ساؤتھ افریقہ ہے. تو آکٹیگونل ملٹی پولیرٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار ہونا ہوگا. آپ نے کبھی بھی اپنے سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہیں ڈالنا. پہلے ماضی میں امریکہ میں, اور اب سارے آپ انڈے چائنیز کے باسکٹ کے اندر ڈالنے نہیں. آپ کو پلاننگ کے ساتھ, ہاں سیف نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میرا خیال ہے اگین آئی وڈ سے کہ آپ کو ایک پلان, اچھے پلان, ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, روڈ میپ کی ضرورت ہے. اور وہ تب ہوگا جب اکیڈیمیا, پریکٹیشنرز, آپ کے میڈیا پرسنز, یہ سارے بیٹھ کر سر جوڑ کر ایک نیریٹو. باقی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے, ہمارے تھنک ٹینک سے ہماری ریکویسٹ ہے, فارن ڈپلومیسی سے, کہ پلیز یہ ہمارے ملک کا ہیرو ہے, اس کو انوالو کریں,
پولیٹیکل تھنکنگ میں، اس کو کریٹیو تھنکنگ کے اندر، فائنینشیل پالیسی میں، پولیٹیکل فلسفی میں، فارن پالیسی میں، ہی از این ایکسپرٹ. ٹھیک ہے، ان کو لے کے آئیں، ان کو ٹاک کروائیں، سوسائٹی کو ایکسپلین کریں کہ امریکن فلسفی کیا ہے، امریکن ڈپلومیسی کیا ہے، چائنا کو ہم نے کیسے ڈپلومیسی کرنی ہے، ہماری قوم نے کیسے سوچنا ہے. کہ مولویزم میں اور اس کے اگر چکروں میں ہم پھنس گئے، وہ 80 والی جو اگر سٹوری دوبارہ رپیٹ کی، تو اس میں ہماری سوسائٹی کا ٹائم بہت ویسٹ ہو جائے گا. باقی سر ہماری سوسائٹی کو کوئی میسج دیں، ہمارے چینل کے لیے کوئی اچھی بات کریں گے. سر ہاشمی صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ بہت بڑا کام کریں، بڑا بڑھیا کام ہے آپ کا. صرف یہ کہ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری عظیم ترین نعمت ہے وہ حکمت ہے، اور میں نے اپنے مقرب ترین بندوں کو حکمت سے نوازا ہے. اور حکمت علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد غور و تفکر، اور میرا خیال ہے اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو آپ کا معاشرہ، آپ کی قوم بلند ترین مقام کو حاصل کر پائے گی انشاءاللہ. تھینک یو سر، گاڈ بلیس یو، اور Thank you very much, پلیز sir. ورک فار پاکستان. Thank گاڈ you, بلیس sir. یو. Take تھینک یو. care.